إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قابل احترام فضيلة الشيخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، متعاونین، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان مال تقسیم کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام ذو الخویصرہ تھا. کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اے محمد، عدل و انصاف کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ اور اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تب تو خسارے میں ہے. میری اتباع کر کے ایسے انسان کے پیچھے چلنے والا کیسے کامیاب ہوگا؟ پھر آپ نے صحابہ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میں اس منافق کی گردن مار دوں؟ آپ نے منع کیا. آپ نے بلکہ کہا کہ لعلہ یصلی. ایک روایت میں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے اور آپ نے جب کہا کہ شاید کہ نمازی ہو تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں اس سے ہٹ کے ان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی منافق ہوگا. آپ نے کہا مجھے سینوں کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ سینے چیر کے میں دل میں کیا ہے دیکھوں، ایمان ہے کہ نہیں، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا. پھر آپ نے کہا کہ اس کی نسل میں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا یا اس کے پار نہیں جائے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے. اس حدیث کے مختلف طرق ہیں. امام مسلم نے اس کو کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے اور بخاری نے بھی اس کو الفاظ کے فرق کے ساتھ کئی روایتیں اس باب میں آئی. یہ وہ اصل ہے جو خوارج کی اصل ہے. یہاں سے خارجیت شروع ہوئی. اور علماء نے کہا یہ پہلا شخص تھا جو اس فکر کا بانی تھا اور اس نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی وہ مزاج ہے جو خارجیت کی اصل ہے. علماء اور حکام پر اعتماد کی بجائے کھڑے ہو کر لوگوں میں ان کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو ان سے بدظن کرنا. بعد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ لوگ پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا. اس کی لمبی تاریخ ہے اور اس بارے میں مختلف کتب علماء نے لکھی ہیں جو خارجیت کے اوصاف اور اس کے اثرات اور اس کی علامات کے بارے میں اس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. لیکن یہ اختصار ہے اس فرقے کے بارے میں اور اس فکر کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک اعتبار سے شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی تکفیر کی. تو بغاوت، خون ریزی، تکفیر اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں اس فرقے میں پائی جاتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس فرقے کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں، جو کہ اسلام کے دعوے دار تھے، اور یہ علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ ساری تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے بدترین فرقہ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں رہوں تو میں قوم عاد کی طرح ان کو مٹا دوں گا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا، ان کی اصل ختم کر دوں گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظہور سے پہلے کہہ دی تھی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں دو بات یاد رکھنی کی، دو باتیں جس کو یاد رکھنا، ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خارجیت محض ایک فرقہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ یہ افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کے زمانے کے ساتھ اس کو خاص کر دیں۔ یہ ایک سوچ ہے، اور سوچ زمانہ اور علاقے کی پابند نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل نکلتے رہیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک رنگ بدل بدل کر آتی رہے گی۔ اس کی مختلف قسمیں ہر زمانے میں ظاہر ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ دجال آ جائے، اور دجال انہی کے سامنے یا انہی میں سے نکلے گا۔ احادیث میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، اور مختلف کتابیں بھی اس پر ہیں، تو آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم صرف خارجیت پر بات نہیں کریں گے، ایک دوسری چیز پر بات کریں گے جو اسی مزاج کی فرقہ بندی سے متعلق ہے۔ یہ ایک مقالہ ہے جو شیخ عبداللہ بن محمد بن حسین صغیر النجمی حفظہ اللہ کا ہے، یہ مقالہ ہے، اور جس کا ترجمہ ہمارے فضیلت الشیخ الدکتور اجمل منظور مدنی نے کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں جو کئی عربی کتب کا ترجمہ ہے، اور خاص طور سے اخوانی فکر کا جو پیچھا انہوں نے پکڑا ہے، یہ یعنی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس لیے کہ اہل حدیث کے لیے دیوبندیت اور بریلویت کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل حدیث بالکل اس سے دور رہتا ہے، اور وہ لوگ قبول بھی نہیں کرتے۔ لیکن تیسرا جو مسئلہ ہے اور فتنہ ہے، وہ اخوانیت کا ہے۔ اہل حدیث میں یہ شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور اہل حدیث ان کو اپنا بھی سمجھ لیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا نام لینا ایک اور چیز ہے، اور قرآن حدیث کا صحیح فہم اور اس کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نصوص کا تذکرہ کر کے ان کی غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہی اخوانیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ دوسرے فرقوں کا نقصان بھی ہے، بعض اعتبار سے بڑا ہے، عقیدے کی خرابی، بدعات، لیکن یہ نقصان آخرت سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اس سے ایک فرد کو نقصان ہوتا ہے۔ جو آدمی بدعات میں مبتلا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے، اگر جان بوجھ کے کرے جہنم میں جائے گا۔ اس کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، محدود ہے۔ اگر وہ دعوت دے تو جہاں تک جائے گا جائے گا۔ لیکن اخوانی فکر کا نقصان نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی، اور صرف فرد کو نہیں ہے، معاشرے کو بھی، اور صرف فرد اور معاشرے کو نہیں ہے بلکہ اسلام کی دعوت کو بھی ہے، کیونکہ اس کی زد حکومت تک جاتی ہے، اور جب حکومت اس کے خلاف ہو جائے تو حکومت اسلام کی دعوت، مسلمانوں کی جان و مال اور سب کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو اس کا نقصان صرف آخرت سے جڑا ہوا نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، ان کی عزتیں، اور مسلم معاشرے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں، جیل کی کوٹریاں، اور اسی طرح سے اسلام کا
چہرہ مسک کرنا، یہ ساری چیزیں اس فکر کا نتیجہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان کئی زاویوں سے بڑھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ پکڑ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں کے حالات ایسے چل رہے ہیں، یہ تصویر دیکھو، فلسطین والوں کا حال دیکھو، سیریا کا حال دیکھو، روہنگیا کا حال دیکھو، فلاں جگہ دیکھو۔ سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے، لیکن ان حالات کا استغلال کر کے، فائدہ اٹھا کر، مسلمانوں کو جذبہ دلا کر پھر ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لینا۔ یہ نہیں دیکھتا مسلمان کی گاڑی جا کہاں رہی ہے، وہ جذبات میں آ کے مسائل کے حل کے لیے اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، چلو ہم کو حل کرنا ہے، اور پھر وہ گاڑی ایسے راستے پر دوڑ پڑتی ہے، نکل جاتی ہے جو غلط راستہ ہے۔ لہذا حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، مسلمانوں کے برے حالات، بگاڑ، پریشانیاں، مصیبتیں، اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا، اور پھر ان کے سامنے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ نبیوں کی طرح نہیں ہے۔ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جیسا ابلیس نے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے لبادے میں لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو غلط رہنمائی دینا، یہ دھوکہ بہت بڑا اور پکڑ میں آنا بڑا مشکل ہے، اور اکثر عام مسلمان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات حالات کے دباؤ میں آ کر حل نہ دکھائی دینے کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے اثرات سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو واقعی پڑھا لکھا ہے دینی اعتبار سے۔ میڈیا کا استعمال ان کے پاس بہت زیادہ ملے گا، دعوت کا شوق ان کے پاس بہت ملے گا، علم کی باتیں ان کے پاس ہوں گی، بڑی باتیں ان کے پاس ہوں گی، عام چھوٹی موٹی باتیں نہیں، بڑی بڑی باتیں، اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی بڑی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کام کون کرے گا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کب تک پہلی جماعت میں پڑھتے رہو گے، آگے کی کلاس میں بھی چلو، اور مسلمان کب تک توحید توحید توحید، کب تک یہ سب چیزوں میں پڑے رہو گے، درس تدریس یہی ہے کیا اسلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی کیا؟ جہاد نہیں کیا کیا؟ کب تک نرسری اور کے جی میں پڑھتے رہو گے؟ اگلی کلاس میں چلو، جیل میں۔ کہاں پہنچا دیا نوجوانوں کو؟ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے جنہیں بڑے بڑے وعدے کر کے جیلوں میں پہنچا دیا، ان کو ٹفن دینے کے لیے کوئی جاتا نہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی بے نکاحی بہنیں، جاب کی تلاش میں در در بھٹکتے ہوئے بھائی، بلکہ گھر بھی ایسے علاقوں میں سب گھور کے دیکھیں یہ لوگ ٹیررسٹ دہشت گرد ہیں۔ مائیں مر جاتی ہیں کینسر ہو کے، باپ مر جاتا ہے صدمے سے، ہارٹ اٹیک سے، بہنیں اسی طرح سے بیٹھی رہتی ہیں، پھر وہ بھی جاب پہ چلی جاتی ہیں، گھر میں کمائے گا کون؟ جو ساری دنیا میں حکومت کے قیام کی بات کرتے ہیں، ان کے گھروں میں اسلام دم توڑ دیتا ہے۔ علماء کی بات نہیں سنتے، کیونکہ علماء ان کو بزدل دکھائی دیتے ہیں، علماء ان کو حکومت کے بکے ہوئے خریدے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، علماء ان کو مصلحت پسند دکھائی دیتے ہیں، علماء ان کو گونگے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ بدگمانی ہے جو شروع میں ذوالخویسرا میں دیکھنے میں آئی۔ اے محمد عدل و انصاف کیجیے، یہ عدل کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کے ختم کرنے کے لیے۔ پہلا آدمی کیوں کھڑا ہوا تھا؟ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے مال اور حکومت سے متعلق۔ کیوں عدل کیجیے؟ کس چیز میں؟ مال کی تقسیم میں، پیسہ،
اس لیے بہت سی اس طرح کی تنظیمیں اپنے شروع کے دور میں اچھی باتوں پر مبنی ہوتی ہیں اور بعد میں مال کی تقسیم پر۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے مال کھا جانا، مسلمانوں کے تعاون کے نام پر جمع کرنا لیکن مسلمانوں تک ٹھیک سے پہنچنا نہیں، یا پھر مال کا مسئلہ نہ ہو، عہدوں کا مسئلہ، جب غلبہ پالیں آپس میں لڑیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے باطل سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے کے آپس میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس فکر کو پہچانیں جو نام اور رنگ بدل بدل کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن ایک اعتبار سے سب ایک ہیں۔ اس فکر کو اور اس کی علامات کو جاننا ضروری ہے۔ اصل مسئلہ نام کا نہیں، اوصاف کا ہے، اور اصل مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس فکر کا ہے۔ آج ایک کو آپ کہیں یہ غلط ہے، کل کو دوسرے رنگ میں آ جائے گا، کبھی لیگلی اور کبھی بس نام کے طور پر۔ ایک نام اگر بین ہو جائے دوسرا نام سے رجسٹر کر کے آ جائیں گے، فکر تو وہی ہے۔ نام بدلنے سے شراب کو آپ دل خوش کہہ دیں تو حلال نہیں ہو جائے گی، سکون قلب اس کو قرار دیں اس کا نام تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ غلط چیز غلط ہوتی ہے، چاہے اس کا نام آپ کتنا ہی اچھا رکھیں۔ تو یہ تنظیمیں اچھے اچھے نام رکھ کر آتی ہیں اور مسلمان اس نام سے ہی مربوط ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیا زبردست نام ہے، ایسے نام جن سے ایک بڑا مقصد ظاہر ہوتا ہے، لیکن واقعی وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ پہلے سامنے رکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے مصیبت اور شر اور نقصان اور بربادی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو آج کا ہمارا خطاب ہے اس میں وقت میں سمجھتا ہوں کم پڑ جائے گا، لیکن کچھ باتیں ہم سرسری طور پر اس میں دیکھیں گے، اور خاص کر کے اہل حدیث حضرات کو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بعض دوسرے جو فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر کے دیوبندی بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے مولویوں کے پیچھے رہتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں اور آنکھ بند کر کے چلنے والے ہوتے ہیں، جہاں لے جائیں گے وہی جائیں گے، مولوی صاحب بولے نہیں تو نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے، نہیں سنیں گے نہیں دیکھیں گے۔ یہ اپنی فی نفسی یہ چیز بری ہے، لیکن یہ چیز کبھی کبھی فائدہ بھی دیتی ہے ان لوگوں کے لیے اس طرح کے معاملات میں، اگرچہ وہ ایک بری چیز ہے لیکن وہ لوگ ہمیشہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں بھی نہیں سنتے، وہ کسی کی نہیں سنتے۔ اہل حدیث نوجوان خاص طور سے، کیونکہ جوانی کی عمر ٹرائل اینڈ ایرر کی ہوتی ہے، دیکھیں گے، تو نوجوان عام طور سے اس فکر کا شکار ہو جاتا ہے، دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، اور خاص طور سے میڈیا کا دور ہے، تو آپ خود چل کے نہ جائیں تو وہ چل کے آپ کے پاس فکر آ رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ صحیح تو مانیں گے نا، کیا مسئلہ ہے، اور حق بات کو ماننا چاہیے چاہے کہیں سے بھی آئے۔ اس طرح کے بعض جملے کہیں سے سنے ہوتے ہیں یا اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آدمی عدل و انصاف کا مزاج رکھنے کے دھوکے میں ہر ایک کی سن کے اس کی بات ماننے والا بن جاتا ہے۔ بھائی صحیح بات تو ماننا چاہیے نہ، کہیں سے بھی آئے تو شیطان بھی اگر صحیح بات بولے تو ماننا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کے تعلق سے یہ مزاج خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ مزاج اس آدمی کے لیے ہے جو تحقیق کی صلاحیت رکھتا ہو کہ صحیح بات ہے تو مانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ صحیح بات معلوم کیسے کریں گے۔ اتنا علم تیرے پاس ہے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، چیک کر اور مان، لیکن اگر تیرے پاس نہیں ہے تو جس واقعے سے تو نے دلیل لی ہے اس واقعے میں ہوا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ خود سے فیصلہ کیا، اتنے علم والے ہیں، سب سے زیادہ روایت ان کی ہیں، لیکن انہوں نے اتنی ساری روایتوں کے راوی ہونے کی وجہ سے نہیں سوچا کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے بات کو پیش کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پاس پیش کرنے کے بعد جب آپ نے تصدیق کی تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور پوری امت میں عام کیا۔ نوجوان یہ نہیں کرتا ہے، وہ آنے والے میسیجز، آنے والے ویڈیوز، آنے والے پوسٹرز، ان کو علماء پر پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ خود ہی اپنے طور پر فیصلہ کر لیتا ہے مجھے تو صحیح لگ رہا ہے۔ وہ صحیح ہے نہیں ہے کہ تقسیم کے بغیر اس کی بجائے صحیح لگ رہا ہے کوئی صحیح ہونے کی دلیل سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات چیز جب صحیح لگنے لگتی ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، بلکہ پوچھنے سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں منع نہ کر دے، کیونکہ مجھے یہ شراب اچھی لگ رہی ہے، کہیں منع کر دیے تو مزہ آ رہا ہے اس میں۔ تو بعض اوقات جب دل کو کوئی چیز بھاتی ہے تو آدمی پوچھتا نہیں ہے، اور یہاں سے اس کی ہلاکت شروع ہوتی ہے۔ میں بہت بنیادی بات بیان کر رہا ہوں، اکثر آدمی جب اس کے دل میں بات آئے کہ اس کے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، بات تو اچھی لگ رہی ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے پاؤں پھسل رہا ہے، ذرا سنبھال کے پوچھنا چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، جاہل کی جہالت کی شفا پوچھنے میں ہے، پوچھ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ یہ قرآن میں حدیث میں بنیادی قاعدہ ہے، اس قاعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہزاروں نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، زندگیاں، کریئر، لائف، فیملی سب برباد ہو گئی، اور اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا، نام خراب مسلمانوں کا۔ جو اندر ہے وہ تو پریشان، جو باہر ہے وہ بھی خطرے میں۔ جتنے کانٹیکٹس ہیں سارے لوگوں کی تلاشی، بولو 200 300 400 جتنے بھی لوگ رہیں گے اس کے موبائل فون میں جن کے کانٹیکٹس ہوں گے سب کو بلا کے پوچھو کیوں، کون ہو تم، کتنے لوگوں کی کہ اوقات، ان کی زندگیاں، ان کے کریئر، ان کے جاب سب خراب ہو گئے، اور ڈر ڈر میں آدمی جیتا رہتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اہل حدیث نوجوان کو اس سے بچایا جائے۔ دوسرے عام طور سے ان کو کسی سے لینا دینا ہوتا ہی نہیں، اپنے مولوی صاحب بس وہی ہمارا سب کچھ ہے، ان سے پوچھو عمل کرو۔ لیکن اہل حدیث نوجوان کے لیے خطرہ لگا رہتا ہے کہ دوسری تنظیمیں اہل حدیثیت کے امبریلا کے نیچے آتی ہے، اس چھتری کے نیچے آ کر وہ نوجوان کو ورگلاتی ہیں۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں، خطرناک ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الگ چیز ہوتی ہے، یہ اپنی صفائی دینے کا انداز ہوتا ہے، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں۔ وہ اہل حدیث اس اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کہ واقعی وہ اہل حدیث منہج پر ہو۔ وہ اہل حدیث کو لے جانے کے لیے جیسے کبوتر کو کبوتر لے جاتا ہے، کبوتروں کو پکڑنا ہو تو کیا کرتے ہیں، کچھ سدھائے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں جو ان میں چھوڑے جاتے ہیں، وہ گھوم کے جو کبوتر اڑتے آزاد کبوتر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے اپنے یہاں پر لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ تو کبوتروں کو پکڑنے کے لیے کبوتر ہی چھوڑے جاتے ہیں، یہ دھوکہ کھا کے ان کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ قیدی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کو، علماء سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو کتابچہ ہے یہ اس میں بہت مشمولات میں نے دیکھے تو بہت مواد بہت زیادہ ہے اس میں، اس کے دو حصے، ایک حصہ ہے کچھ بنیادی باتیں، کچھ اصول، کچھ قواعد، اور دوسرا حصہ ہے سروری فکر کی علامات کیا ہے، یہ آئیڈیالوجی کیا ہے اور کس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہے۔ تو بہت تفصیل سے تو شاید ہم نہیں دیکھ پائیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن بہت بنیادی باتیں انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ سامنے آ جائیں، تاکہ ہمارے نوجوان خاص طور سے اس سے محفوظ رہیں، اور اگر کوئی دعوت دینے کے میدان میں ہے، دعوت کے میدان میں اور اس فکر سے متاثر ہے، اس کی یہ گندگی اور بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں جائے گا وہ سارا فکر عام کرتا چلا جاتا ہے، اور خود اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کسی کے پاؤں میں گندگی لگی ہو اور مسجد میں چلا آئے، پوری مسجد میں گندگی کرے گا، اس کو معلوم بھی نہیں کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم خود پہلے دیکھیں ہمارے پاؤں کے نیچے کہیں گندگی تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے دیکھ لے، اگر گندگی ہو تو اس کو وہیں رگڑ کے
صاف کر دے۔ تو اکثر ہم دین کے میدان میں آ جاتے ہیں لیکن اس فکر کو اپنی جوتیوں کے نیچے لے کر آ جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ساری گندگی پھیل جاتی ہے۔ بچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انفیکشن ہوتا ہے، بعض اوقات انفیکشن ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا اور اپنے آپ کو چیک کرنا یہ پہلا کام ہے، بہت ضروری ہے ہم میں سے ہر آدمی، کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ تو میں بیمار نہیں ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اثر ہوتا ہے اس کا لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے۔ علماء سے پوچھے، ان کے سامنے بات کو رکھے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں شیخ نے جو باتیں بیان کی ہیں، میں وہ نصوص تیزی کے ساتھ ہم دیکھیں، بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہو سکتی وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جو یہاں پر اس مقالے میں شیخ نے ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ نے جو اسلام اور توحید کی نعمت دی، یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توحید کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اسے یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فأنا تؤفکون، تو تم کہاں سے دھوکہ دیے جاتے ہو، جھوٹ میں مبتلا کیے جاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ نعمت بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی، اسے رزق دیا اور اسے عبادت کی توفیق دی، عبادت کا حکم دیا۔ اللہ کی عبادت کا حکم دینا بندے کے لیے اللہ کا حکم تو ہے، لیکن وہ ایک نعمت ہے جس کی بغیر نہ انسان دنیا کی سعادت پا سکتا ہے نہ آخرت کی۔ توحید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے نبی گزرے، کہ تو نے شرک کیا تو تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا اور تو خاسرین میں سے ہو جائے گا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتا رہ، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جا۔ اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بن جا۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور انسان کی عبادت بطور شکر ہو۔ اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ توحید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہی تو ہے جس نے انہیں بھوک سے نجات دے کر کھلا کر بھوک سے نجات دی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے نجات دے کر امن و امان عطا کیا۔ بندے کے لیے سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے اس کی نعمتوں پر، اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأس الشکر التوحید، شکر کی اصل توحید ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اس کی علامات میں سے یہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ توحید والا بن جائے، کیونکہ توحید کے بغیر انسان شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے جو شکر گزار ہیں۔ توحید والے بہت کم ہوں گے، اکثر شیطان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو سارے شکر کی اصل جڑ توحید ہے، اس کے بغیر شکر کا تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کو بھی آدمی مانتا ہو، اس کے آگے جھکتا ہو اور شکر گزار ہو اللہ کا، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ ہی کو منعم مانے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرے۔
تو توحید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دوسری نعمت سنت کی نعمت، رسالت کی نعمت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا مبعوث کیا جانا، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو بھی بطور نعمت جتایا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ اللہ نے احسان کیا، ان کو گمراہی سے نکالا اس رسول کے ذریعے سے، اور رسول نے انہیں آیات پڑھ کے سنائی، ان کا تزکیہ کیا اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا وَاذْكُرْنَ، اس نعمت کو یاد کرو، ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور اس کی حکمت پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد میں لوگوں کی تعلیم کا التزام اور انتظام کرتے تھے، سفر و حضر میں لوگوں کو سکھاتے تھے، وہیں اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی دین سکھاتے تھے۔ اور وہاں کیا سکھایا جاتا تھا؟ اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر مبنی تعلیمات۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اصل نعمت بنیادی طور پر نعمت توحید اور اتباع سنت ہے۔ نبوی نعمت کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کنا عند مالک فذکرت السنہ یا فذکرت السنہ، میں امام مالک کے پاس تھا کہ سنت کا تذکرہ آیا یا میں نے تذکرہ کیا، فقال مالک السنۃ سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا۔ معلوم ہے کہ نجات ہے تو سنت میں ہے، لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو گمراہیوں سے، ہلاکت سے اور جہنم سے نجات دلاتی ہے۔ تو اصل بنیادی نعمت جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے، چاہے مسلمانوں کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، یہ تصور دینا کہ جب تک وہ نہ ملے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور توحید کی دعوت کو اور سنت کی دعوت کو مؤخر کر کے اس چیز کی دعوت اور اسی کو گول بنانا نادانی ہے۔ یہ اصل مطلوب ہے، چاہے حکومت ہو یا نہ ہو۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ مسلمان توحید والا ہو جائے، چاہے وہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے چاہے کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو۔ یہ اصل مطلوب ہے، کتاب و سنت، توحید اور اتباع سنت کا ملنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اصل بنیادی نعمتیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت بھی نعمت ہے، فرقہ بندی عذاب ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا یہ نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کے مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ فرقہ مت ہو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ایک وقت تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ ہے جس نے تم کو اس گڑھے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر کے سناتا ہے تاکہ تم رہنمائی پاؤ، ہدایت پاؤ۔ صحابہ میں اوس اور خزرج نام کے دونوں قبیلے، سالوں سال کی جنگیں ان کے درمیان تھی، ایک نہیں ہو پائے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نتیجے میں، دین اسلام کے نتیجے میں جب وہ مسلمان ہوئے تو وہی دشمنیاں محبتوں میں تبدیل ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ مال و دولت نہیں جوڑ پایا ان کو، کوئی چیز نہیں جوڑ پائی، یہ اسلام کی نعمت ہے جس نے انہیں جوڑا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام ایسی عظیم نعمت ہے کہ لوگوں کو جوڑتی ہے، اور اسلام میں فرقہ بندی بری چیز ہے، اسلام میں اجتماعیت اچھی چیز ہے اور یہ نعمت ہے۔ اختلاف اس کی اصل نبیوں سے اختلاف ہوتا ہے، نصوص سے، دلائل سے، حق سے، صراط مستقیم سے، منہج نبوی سے انحراف اختلاف کا بیج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں گروہ بندی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج وحجوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال، یعنی حج کی فرضیت ہر سال ہے۔ فسکت حتی قالها ثلاثا، آپ خاموش رہے، اور 3 بار وہ آدمی یہی سوال پوچھتا، ہر سال فرض ہے، ہر سال کرنا ہے حج، ہر سال۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر لازم ہو جاتا ہے اور تم نہیں کر پاتے، تم نہیں کر پاتے۔ ثم قال ذرونی ما ترکتکم، پھر کہا کہ مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں بھی تمہیں چھوڑے رکھوں، جب میں تفصیل جب تک کہ میں نہ بتاؤں بے وجہ پوچھو مت۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور ہلاک ہو گئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بہت سوالات پوچھتے تھے، کھود کرید کرتے تھے، بال کی کھال نکالتے، جس کو ہماری زبان میں کہا جائے گا کثرت سؤال، اور انبیاء سے اختلاف نے ان کو ہلاک کیا۔ تم سے جو لوگ پہلے تھے وہ ہلاک ہوئے تو کس وجہ سے؟ کثرت سے پوچھنے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو۔ کہ کیسی ہونا چاہیے، رنگ بتائیے، نہیں سمجھ میں آ رہا، اور بتائیے، تفصیل بتائیے، ذرا سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جو زیادہ سوال پوچھنا، ڈیٹیل بال کی کھال نکالنا، اس سے ہلاکت آتی ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ اتنی باریکی جو غلو کے ساتھ ہو، جتنا حکم دے دیا گیا مانو، اس پہ عمل کرو، اگر تفصیل ضرورت اس کی ہوگی خود بتائی جائے گی، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم کو کتنا بتانا چاہیے، ادھورا نہیں چھوڑیں گے تم کو، خام مت پوچھو۔ تو کثرت سؤال اور پھر اس کے بعد تفصیل آنے کے بعد نبیوں سے اختلاف، نبی سے اختلاف یہ ہلاکت کی بنیاد ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کوئی بات، کسی بات کا حکم دوں، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی چیز سے تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہلاکت کی شروعات تب ہوتی ہے جب انسان نبوی منہج سے انحراف کرتا ہے اور بیجا ایسی چیزوں میں غور و خوض کرتا ہے جس کے بارے میں اس کے لیے ضروری نہیں کہ باریکی نکالے۔ اسی طرح سے صراط مستقیم سے بھٹکنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہاریها، میں نے تمہیں ایک واضح روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، کلیرٹی اس کے اندر ہے، شک شبہ فتنہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں وضاحت ہے، نور اور روشنی ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں دین میں۔ قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہاریها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، میرے بعد وہی ہلاک ہوگا جو اس سے انحراف کرے، ہلاک ہونے والا ہی اس سے منحرف ہوگا، ٹیڑھا جائے گا، راستہ چھوڑ کے نکل جائے گا۔ من یعش منکم
فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو جیے گا میرے بعد وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو تمہارے لیے اس اختلاف کے دور میں میری سنت جسے تم جان چکے ہو اس کی اتباع ہے. اس دور میں، اختلاف کے دور میں، جو میری سنت ہے جسے تم نے سیکھ لیا ہے اس کی اتباع تمہارے لیے ضروری ہے. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اسے مضبوطی سے ڈاڑوں سے پکڑ لو. وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اور تمہارے لیے فرما برداری ضروری ہے حاکم کی، چاہے وہ تمہارے اوپر امیر کیسا ہو، حبشی غلام ہی کیوں نہ. تم پر اگر امیر بنا دیا جائے تو چاہے تم عرب ہو، تم پر حبشی، عجمی، کالا، غلام اگر تم پر امیر بنا جائے اس کی تم کو ماننی پڑے گی. اس کی نسل نہیں، اس کا مقام دیکھو. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدًا قَادَ، اس لیے کہ مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، جہاں اس کو لے جایا جاتا ہے لگام پکڑ کے چلا جاتا ہے. مومن تابع ہوتا ہے اپنے حاکم کے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے وہ تابع ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے. جو حاکم ہوتا ہے جہاں اس کو لے جاتا ہے، یعنی حق جہاں اس کو لے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے. لہٰذا اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ منہجی اعتبار سے نبوی منہج اور سلف کے منہج کی پیروی لازم ہے اختلاف کے دور میں، عقیدے میں، فقہ میں، عبادات میں، اخلاقیات میں. اور جہاں مسلمان حاکم اور ان کے اوپر امیر ہے اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے. اس کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے اونٹ ہوتا ہے کہ جہاں اس کو لگام پکڑ کے لے جایا جائے وہ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے. تو مسلمان بھی اپنے حاکم کے تابع ہوتا ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ اس صراط مستقیم سے بھٹکنے والا ہلاک ہوگا. نبوی منہج سے بھٹکنا یہ انحراف ہلاکت کا سبب ہے. ایک واقعہ یہاں پر شیخ نے ذکر کیا ہے اور ایک روایت جس کو امام الدارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. لمبا واقعہ اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بارہا سنا ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. عمرو ابن سلمہ ابن حارث کہتے ہیں كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے جا کر ان کے انتظار میں. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، جب وہ باہر نکلتے ہم بھی ان کے ساتھ مسجد کی طرف چلتے. عالم کے ساتھ چلنے سے علمی فائدہ ہوتا ہے. فجاءنا ابو موسیٰ الاشعری، ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ آئے. فقال اخرج الیکم ابو عبد الرحمن بعد، کیا ابو عبد الرحمن ابھی باہر نکلے کہ نہیں نکلے؟ قلنا لا، کہا ہم نے کہا نہیں. فجلس معنا حتى خرج، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر آئے. فلما خرج قمنا الیہ جميعا، جب وہ باہر نکلے تو ہم اٹھے ان کے ساتھ چلنے کے لیے. فقال له ابو موسیٰ یا ابا عبد الرحمن، ابو موسیٰ اشعری نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرته ولم ارى والحمد للہ الا خیرا. یہاں دیکھیے، یاد رکھیں. کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی اور الحمدللہ مجھے وہ بری تو نہیں دکھائی دی لیکن نئی ضرور تھی. فقال فما ہو، کہا کیا ہے، کیا دیکھا تم نے؟ فقال ان عشت فسترا، اگر آپ کو زندگی اللہ تعالیٰ دے تو آپ بھی دیکھ لیں گے. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، میں نے دیکھا لوگ مسجد میں حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور نماز کے انتظار میں ہیں. فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہم حصا، ہر حلقے میں ایک آدمی ہے گروپ لیڈر اور ہر آدمی کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کنکریاں. فیقول کبروا مئۃ فیکبرون مئۃ، وہ کہتا 100 مرتبہ تکبیر کہو، وہ کنکریوں پر 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. فیقول ہللوا مئۃ فیہللون مئۃ، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ویقول سبحوا مئۃ
فَيُسَبِّحُونَ مِئَةً، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ تسبیح کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ 100 مرتبہ کنکریوں پر گنتے ہیں۔ قال فماذا قلت لهم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کیا کہا ان سے؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار امرك، آپ کی رائے آپ کے حکم کے انتظار میں تھا کہ دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا ان سے کہ اپنے گناہ شمار کرو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقة من تلك الحلق، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ان حلقوں میں سے ایک حلقے پر پہنچے۔ فوقف عليهم فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون، کہنے لگے یہ کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، کہا کہ ابو عبد الرحمن یہ کچھ کنکریاں ہیں، ہم ان پر تکبیر تحلیل تسبیح گنتے ہیں۔ قال فعدوا سیئاتکم، بلکہ تم اپنے گناہ گنو۔ فانا ضامن الا يضيع من حسناتکم شيء، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ویحکم یا امت محمد ما اسرع حلقتکم، اے امت محمد برا ہو تمہارا، بربادی ہے تمہارے لیے، کتنے جلدی تم ہلاکت کی طرف نکل گئے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، اتنے سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے درمیان موجود ہیں۔ وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، بوسیدہ نہیں ہوئے، اور آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کا انتقال ہوا ہے قریب ہی۔ والذی نفسی فی یدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب ضلال، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر دین پر ہو، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والی قوم ہے، دو میں سے ایک ضرور ہے۔ یہ طریقہ اگر تم نے نکالا اور ثابت نہیں ہے اور تم اس کو اچھا سمجھتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ تمہارا دعویٰ گویا کہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک اچھی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، تو آپ سے بہتر آپ کے پاس کچھ ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ نیا ہے اس لیے تم گمراہ ہو اور گمراہی کا دروازہ کھولتے ہو۔ قال واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہنے لگے ابو عبد الرحمن ہم تو بس بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت اچھی تھی، ہم خیر کی نیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ قال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی خیر کے ارادہ کرنے والے خیر کے پانے والے نہیں ہوتے، کتنے ہی خیر کی چاہت رکھنے والے خیر پاتے نہیں ہیں، انہیں خیر نصیب نہیں ہوتی۔ خالی نیت کافی نہیں ہے، سنت بھی ہونا ضروری ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی کہ ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے پار نہیں جائے گا۔ وَإِمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید تم میں سے اکثر انہی میں سے ہوں گے۔ ثم تولى عنهم، پھر پلٹ کے وہاں سے نکل گئے۔ فقال عمرو بن سلمہ، عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، واقعی ہوا بھی ایسا کہ خوارج کے ساتھ نہروان میں جو ہماری جنگ ہوئی اس دن یہ جو بیٹھے ہوئے تھے اکثر ان میں سے ان کے ساتھ تھے، اس کو فراست کہتے ہیں، یہ دین کا گہرا علم رکھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ ابن مسعود انہی میں سے تھے، ہونے سے پہلے بتا رہے ہیں۔ بعض اوقات عالم بولتا ہے یہ ٹیڑھا جا رہا ہے، یہ گمراہ دکھتا ہے، اس کی باتوں سے گندی بدبو آ رہی ہے۔ نہیں مولوی صاحب یہ اچھا آدمی ہے، قرآن کی بات بتاتا ہے، حدیث کی بات بولتا ہے، اچھا آدمی ہے، صحیح بات بول رہا ہے، قرآن حدیث بھی بول رہا نہیں، کہاں سے غلط ہے؟ نہ یہ غلط دکھ رہا ہے، اس کی بات میں غلط چیز محسوس ہو رہی۔ ہر آدمی کو نہیں ہوتا محسوس، جو گہرا علم رکھنے والے علماء ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے۔
لیکن نوجوان چونکہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دل کسی سے جڑ جاتا ہے تو اس کی بات اچھی لگنے لگتی ہے، پھر اچھے بڑے عالم کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، جلتے آپ ان سے، آپ کے سبسکرائبر کم ہیں، آپ کے لائکس کم ہیں، ہاں آپ حسد کرتے ان سے، ان کے منہج پہ آپ بول رہے ہیں، کیا منہج ہے؟ سب تو صحیح ہے، قرآن حدیث بول رہے، کیا غلط ہے اس میں؟ لیکن جب بڑا عالم بولتا ہے نہیں یہ غلط جا رہا ہے، کچھ بات اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عالم الغیب ہیں؟ نہیں، غیب کا علم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات علامات سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو علامات سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، یعرفون الناس بالتوسم، حدیث میں لوگوں کو ان کی علامات سے پہچانتے ہیں، تعرفهم بسیماہم، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان کی علامات سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اہل باطل کی علامات سے گہرا علم رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے پہچان لیتے ہوں۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اس کے باوجود ان کو لگا دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، کچھ غلط تو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن ان کی خوبی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیا ہے؟ ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہے، عالم سے کیا پوچھنے کا، قرآن حدیث بتا رہا صحیح تو ہے، ذکر ہی تو کر رہا ہے نا، غلط کیا ہے؟ کوئی نقصان تھوڑی نہ ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ جو مزاج ہے آپ دیکھیے، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں تھا، یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ میں، مجھ کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نیا ہے، گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دیکھیے، آپ کی رائے کے انتظار میں ہوں۔ یہ مزاج ہونا ضروری ہے، لیکن بہت سارے لوگوں میں مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہا ہے کہ امام صاحب کی رائے قرآن حدیث، آپ سے کیا پوچھنے کا، علماء سے کیا پوچھنے کا، ہم کو سمجھتا نہیں کیا؟ اتنا بھی اندھا بن کے تھوڑی نہ چلنے کا رہتا ہے، تو آنکھ کھول کے بھی تو اندھا ہوتا ہے، اندھے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کھلی آنکھ والے اندھے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا بعض نوجوان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کیا، اگر آدمی وہ کرے تو محفوظ رہے گا۔ وہی لوگ جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ غلط نہیں لگ رہا مجھ کو، وہ اتنے غلط لوگ تھے کہ صحابہ کے خلاف جنگ کی ہو، لیکن اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سکین نہیں کر سکے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو برابر پکڑ لیا۔ یہ فرق ہوتا ہے علماء میں سے گہرا علم رکھنے والے میں اور ایک عام انسان میں، یا ایک عام عالم میں۔ علماء میں بھی تو مراتب ہوتے ہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑے علماء کی رائے کو اہمیت دیں، جو خاص طور سے گمراہ فرقوں یا افراد کے بارے میں بتاتے کہ بچو ٹھیک نہیں ہے، گاڑی غلط جا رہی ہے۔ آج تھوڑی غلط جا رہی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جتنا وقت گزرتا جاتا ہے وہ گاڑی بہت دور جاتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کے انحراف شروعات میں اتنے نہیں تھے، اسی وقت علماء نے ان کے بارے میں متنبع کر دیا تھا۔ آج جا کے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ان میں سے ہیں جنہوں نے کہا کہ قبر پہ جا کے مانگنا شرک نہیں ہے، یا صرف یا کئی چیزیں حلال کر دی، میوزک بھی حلال ہے، چلتا ہے ایسی میوزک ویسی میوزک، نعمان علی خان یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے اسی فکر کے حامل لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر خارجیت کا کچھ نہ کچھ عنصر ہوتا ہے، ایلیمنٹ ان کے اندر ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن وہی ہوتا ہے اصرار احمد۔ اسی طرح سے اور جتنے بھی افکار ہیں اس طرح سے یا اس فکر کے حاملین ہیں، بولنے میں تو اچھی بات لگتی ہے، ان کی قرآن کو پکڑ کے بولتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ درمیان میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں اور آپ پکڑ نہیں پاتے اس کو، لیکن پکڑنے والا پکڑتا ہے۔ جو آدمی روزانہ نوٹ گننے کا عادی ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے نکال کے رکھتا نقلی نوٹ ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں پڑتا، اس کے ہاتھ کو معلوم ہوتا ہے، کیوں؟ رات دن اس میں ہو۔ آپ بولے کہا ہے کہ نوٹ غلط تو نہیں دکھ رہا، ویسے ہی پرنٹڈ تو ویسے ہی، آپ کو نہیں معلوم، جا کے چیک کرو۔ میں بول رہا ہوں یہ نقلی نوٹ ہے، وہ ایسا تھوڑی علم غیب تھوڑی نہ آپ کو ہے، علم غیب نہیں ہے، تجربہ ہے۔ تو یہ جو بصیرت ہوتی ہے یہ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے،
یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، سب کو نہیں ملتی ہے۔ کس کو کہاں رکھا جائے، یہ اہل حق میں رکھنے لائق ہے کہ اہل باطل میں؟ اس کی بات حق ہے یا باطل ہے؟ حق نما باطل ہے، کیسا ہے؟ ہاں سننے میں تو حق لگ رہا لیکن ہے باطل، بعض اوقات ایسا بھی رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس واقعے سے بہت سارے اسباق ہم کو ملتے ہیں کہ نبوی منہج سے ہٹنا بہت دور تک جاتا ہے۔ وہ لوگ ایک بدعت کر رہے تھے لیکن وہ مزاج غلط تھا، اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھنا ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ ہماری نیت اچھی ہے نا، صرف نیت پر مدار رکھ لینا اور نبوی طریقے سے آزاد ہو جانا ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ یہاں سے انحراف شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک جاتا ہے، وہ جنگ تک گیا۔ لہذا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ ثلاثا لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ تم سے اس بات پر راضی ہوگا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی بھی چیز کو نہیں۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ مت ہو جاؤ۔ اور احمد کی روایت میں ہے وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا والی بنایا ہے تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، تمہارے حاکم کی خیر خواہی کرو۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزیں تم جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، قیل وقال یا وہاں کی باتیں سنی سنائی بیان کرنا، جس میں سے انجانے واٹس ایپ کے میسیجز بھی ہیں، پوسٹرز بھی ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے برے حالات کے اوپر پھر حکومتوں کو برا بولنا، وہ ساری چیزیں ہیں۔ قیل قال، بغیر دلیل کے، بغیر استناد کے باتیں نقل کرنا، علماء پر تہمتیں، حکام پر تہمتیں بغیر کسی دلیل کے۔ قیل وقال وکثرت السؤال، کثرت سے سوالات کرنا، واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں ہلاکت کی چیزیں کہ ایک انسان نبوی منہج سے آزاد ہو جائے، اختلاف کرے، حکام کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ ساری چیزیں بربادی والی ہیں۔ آج اس دور میں اسی طرح کی تحریکیں کھڑی ہو رہی ہیں جو آپ کو نبوی منہج سے، صحابہ کے منہج سے ہٹا کر، دلائل سے آزاد کر کے، حالات مسلمانوں کے بتا کے، اور آپ کو باغی بنا کے مسلمان حکام کے، یا جہاں بھی وہ رہتا ہے وہاں کی حکومتوں کے اسلامی نظام لانے کے نام پر آپ کو حکومتوں سے لڑا دے، آپ کو جہاد کی، اسلامی نظام کی، ان الحکم الا للہ، اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، اس کو غالب کرنا چاہیے، اس طرح کی اچھی باتیں بتا کر اور اچھی نیتیں کرا کر آپ کو ان دلائل سے محروم کر کے، نہیں بتا کے اور خود بھی نہیں دیکھ کے، چھپا کے آپ کو ان چیزوں پر کھڑا کر دے گا، اور مسلم حکام کے خلاف ورغلا کر ریولوشن کی بات کرے گا، اور غیر مسلم حکومتوں میں بھی ان کو ہٹانے کے لیے سازشیں کروانے والا بنائے گا، اور آپ کا فیوچر ختم کر دے گا۔ اور جب بین گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا تو کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی سعودی چلا جائے گا، کوئی ہانگ کانگ، کوئی ملیشیا، کوئی کہیں اور آپ کو وہیں چھوڑ دے گا، آپ جیل میں بیٹھو گے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں چھوٹ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بہادری کی باتیں علماء کو بزدل بتانے والے خود غائب ہو جاتے ہیں، علماء کو بزدل بتانے والے بہادری کے لیے ٹھہرتے نہیں ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو سارے ڈبے پکڑے جاتے ہیں، انجن غائب ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان نوجوان ایسی تحریکوں سے بچے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بری صحبتوں سے بچیں، صحبت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ اکثر کیسا ہوتا ہے، کوئی ایسا مل جائے گا آپ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے،
سعودی نے ایسا کرنا چاہیے، سعودی میں کیا ہو رہا، فلاں ملک میں دیکھو کیسا ہو رہا، اسلامی نظام آنا چاہیے، غلط کام نہیں ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہیں لوگ، مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمان نوجوان کے دینی جذبات کو بھڑکائے گا، اور اس کو اتنا بھڑکائے گا کہ مسلمانوں ہی کے خلاف بھڑکا دے گا۔ سب سے پہلے علماء سے بدزن کرے گا، اس کو یہاں سے کٹ کرو، پہلا وہ کیبل کٹ کرو جہاں سے کرنٹ لگتا ہے، جہاں سے معاملہ، ہاں یہ ویریفیکیشن کا ہی چینل کاٹ دو، خلاص۔ جہاں سے برین کو جاتا ہے، پین کی خبر ملتی ہے، وہ نس کاٹ دو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، آپریشن آرام سے ہو جائے گا پورا۔ تکلیف والی نس ہی کاٹ دو، خبر جائے گی نہیں دماغ تک کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے، یہاں کچھ کاٹا جا رہا ہے۔ علماء سے ان کا کنیکشن کاٹ دو، بری صحبت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا افسوس سے۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ اس کی راہ اختیار کرتا، رسول کے راستے پر چلتا، فکر میں، اتباع میں رسول کے ساتھ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کی بات میرے پاس آئی تھی لیکن آنے کے بعد بھی مجھے اس نے گمراہ کر دیا۔ حق پہنچا تھا، سمجھانے والے نے سمجھایا تھا، یاد دہانی آئی تھی میرے پاس، دھیان نہیں دیا مجھ میں، اس نے مجھ کو بھٹکا دیا تعویلات کے راستے سے، یا مت سنو ان کی بات، وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو خسارے ہی میں ڈالتا ہے۔ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا اور انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس، کبھی جنات کے طور پر وسوسے دل میں ڈالے گا، کبھی دل کے راستے سے ڈائریکٹ، اور کبھی کان کے راستے سے انڈائریکٹ دل میں وسوسے ڈالے گا۔ بری صحبت کی وجہ سے ایسے شیاطین جو چاہے جنات میں سے ہو یا انسان کے قالب میں ہو، یہ آپ کو رسول کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ حق آنے کے بعد بھی تو معلوم کہ ہلاکت، آدمی ہاتھ چبا جائے گا، اتنا افسوس ہوگا آخرت میں۔ کیوں؟ کیا جرم تھا، کیا غلطی کیا اس نے؟ غلط آدمی کا دوست بن گیا، کینٹین میں روز بیٹھتا تھا، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس نے برابر 10 پوائنٹ فارمولا اس کے اوپر ٹرائی کیا، اور کیسے آ رہا، مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے نا، اللہ کرے صحیح ہو جائے۔ اگلا دن کیا چل رہا، دیکھو کیا کر رہے مسلمان، ٹھیک ہے، یہ سارے مسلمان نہیں، اسلامی حکومتیں ٹھیک نہیں ہیں، دے فور سعودی مین ہے، لیکن وہ سعودی دیکھو ایسا ایسا کر رہا ہے، 5-6 کچھ ہم کو کرنا چاہیے، کوئی نہیں کر رہا تو ہم کو کرنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہاں دلیل بھی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اچھا، قاتل المشرکین کافۃ، اچھا، پھر فلاں صحابی حدیبیہ میں دیکھو الگ سے اکیلے سے جا کے لڑے، ہے نا دلیل؟ ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے دھیرے، ایک ساتھ نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں ہوتا برین واش، کئی بار دھونا پڑتا اس کو، کئی بار اس کو ایک کے بعد ایک انجیکشن سٹیپ بائی سٹیپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی ایک وقت ایسا آتا ہے، اچھا بعض اوقات آدمی کیا بولتا ہے، میں سمجھا رہا اس کو، یہ سب سے خطرناک دھوکہ ہے، کوئی مل گیا، اس کو یہ پہلے دن جانتا کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن عالم صاحب کے پاس تھا، میرا ایک دوست ہے ایسا ایسا فکر ہے اس کا، کچھ ڈیٹا دیجئے مجھ کو، اس کو سمجھانا ہے مجھ کو۔ عالم صاحب بولتے بیٹا کوئی ڈیٹا نہیں، مت جاؤ اس کے پاس، اس کو ہمارے پاس لاؤ، یہ سنتا نہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، میں اس سے بات کروں گا، میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ عالم ہوتا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ تم کو لے کے ڈوبے گا، لیکن یہ کیا سوچتا ہے، میں اتنا کچا تھوڑی نہ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہے،
ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا ہے، بولتا ارے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. وہ روزانہ لے کے آتا ہے، اس کے پاس پورا پوٹلا ہوتا ہے، ہر دن لے کے آتا ہے. دھیرے 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 یہ اس کو سمجھانے کے چکر میں یہ انفیکٹڈ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ اندر سے ویک ہوتے جاتا ہے. میرے آرگیومنٹس ویسے نہیں، کیونکہ تو کون ہے؟ تو عالم ہے. وہ ہر اس کی چیز کو بریک کرتا ہے، بلڈوز کرتا ہے اس کے پروفس کو، ہسٹری سے، کبھی لاجک سے، کبھی کسی اور چیز سے. اور دھیرے دھیرے اس کو لگا کہ ہاں دھیرے ایک دن کیسا آتا ہو تیری بات صحیح ہے. پھر اب وہ عالم کے پاس بھی نہیں آتا، عالم صاحب ملتے اس کے، کہاں ہے بھائی اتنے دن سے آپ؟ تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا. ہاں ٹائم نہیں مل رہا ہے. وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دھیرے دھیرے دور جاتا ہے، پھر شبہات پیش کرتا ہے، پھر کہتا کچھ لوگ، وہ لوگ ایسا بولتے ہیں، وہ لوگ نہیں بولتے ہیں، تو بول رہا ہے. یہ سارا ہم کو معلوم ہے. وہ ان کے نام سے اپنے اعتراضات پیش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عالم کیا بول رہا ہے. لیکن وہاں سے اس کی دماغ میں ڈالا ہوتا ہے وہ تجھ کو ایسے ہی بول کے چپ بٹھائیں گے، لوری سنا کے سلا دیں گے تجھ کو، خالی باتیں ان کے پاس. ایسا رہے گا نا، ایسی ہو جائے گا مسلمان، معلوم نہیں، سب آ کے غالب ہو جائیں گے، کفار، ختم ہو جائے گا اسلام خطرے میں. پھر عالم جب اس کو سمجھاتا ہے، بعض اوقات عالم غصے میں بھی آتا، میں سمجھایا نا تم کو، مت جا وہاں پہ. وہ محبت سے، فکر سے بولتا ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کو بولتا ہے. وہ تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، ڈانٹ رہے ہیں، جاتا، پھر آتا ہی نہیں، بدزن ہو جاتا، پھر نہیں آتا. پھر انہی کے حلقے میں بیٹھتا ہے. پروفیسر صاحب جو ہے تفسیر کا درس دیتے ہیں، اسی میں بیٹھتا ہے. پھر ہر آیت میں جہاد ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں بھی جہاد آئے گا. تفسیر کے حلقے ہوں گے، لیکن تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر نہیں ہوگی، جنگ کی ٹریننگ ہوگی بس. وہ ہر آیت میں جہاد، ہر آیت میں جہاد. بہانہ ہوگا وہ تفسیر کا، کیموفلاج کریں گے اس کو. تفسیر کے نام پہ ہر تفسیر میں جنگی باتیں ہوں گی، کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی آئے گا، کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی باتیں آئیں گی. اور یہ بھی بیٹھے گا، سنے گا. ہمارے قرآن کا درس ہوتا ہے اور حق بات ہوتی ہے ہمارے پاس. تم لوگ بولتے کیا؟ ڈرتے ممبر پہ بولنے کے لیے. ہم لوگ نہیں ڈرتے. ہم لوگ کب ڈرتے؟ جب پولیس گھر پہ آتی ہے. اچھے ڈرتے ہیں. نہیں صاحب میں نہیں تھا صاحب. بہادری کا کوچ بہادری نہیں ہے. انڈا ہوتا ہے نا، ہاں، تھوڑا سا ٹوٹ جاتا، پورا اندر سے پیلا نکلتا. ہاں، 2 ڈنڈے پڑتے نا، سب بھول جاتا. پورا نام بول، وہ بھی یاد نہیں آتا. پورا نام بھی یاد نہیں آتا. ایسی بہادری ہے. یہ انٹرنیٹ کے مجاہد ہیں. اسی واٹس ایپ پہ مجاہد رہتے ہیں، فیس بک پہ مجاہد رہتے ہیں. زندگی میں ان کو معلوم نہیں رہتا واقعی کیا ہوتا ہے، بہادری کیا ہوتی ہے. بچے رہتے، یہ پڑھے لکھے، ہاں 60% مارکس پاس ہوئے ہوئے، کسی طرح سے زیادہ معلومات نہیں ہوتی، لیکن جذبہ ہوتا ہے. لیکن ان کو زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. ابھی شادیاں بھی بہتوں کی نہیں ہوئی ہوتی ہے، یہ اپنے گھر میں بھی حکومت کیے ہوئے نہیں ہوتے. تجربہ زندگی کا کچھ نہیں ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. ہمارے اپنے نوجوان ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ پھنس جاتے ہیں، پھنسانے والے بچ جاتے ہیں. وہاں حکمتیں آتی ہیں، پھر وہاں سمجھداری آتی ہے، وہاں بچنا آتا ہے. علماء بیوقوف تھے، تم عقل مند ہو. کہاں گئی بہادری؟ ایک نوجوان ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگا، علماء بولتے نہیں ہیں جہاد کے بارے میں. اب میں سمجھ گئی یہ انفیکشن مشین ہے، انجیکشن ہے یہ. میں نے کہا علماء بزدل ہیں، تم لوگ بہادر ہو، ہے نا؟ ایک کام کرو، یہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے نا ہمارا ہال میں، تو یہ ہال آپ لوگ بک کرو. علماء تو نہیں بولتے ممبر سے، آپ کے پاس ممبر تو نہیں ہے، آپ کو یہ ہال بک کرو اور جہاد پہ جی بھر کے بات کرو. کس نے روکا آپ کو؟ بھائی علماء نہیں بولتے نا، مت بولنے دو. آپ بول سکتے نا،
آپ کیوں چپ ہو؟ آپ کھڑے ہو کے بولو ممبر پہ، ممبر نہیں آپ کے پاس ہے، کوئی ہال بک کرو، کتنا خرچہ آئے گا اس کا، میں بک کر کے دیتا ہوں آپ کو، بولو اس کے اوپر۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ وہ ڈرتے ہیں نا، آپ نہیں ڈرتے نا، آپ کیوں نہیں بولتے؟ یا ایک کام کرو، موبائل کے اوپر لائیو بولو، جہاد کے بارے میں بولنا ہے، حکومت کے بارے میں بولنا ہے، جو بھی آپ کو بولنا ہے بولو نا۔ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ علماء نہیں بولتے ہیں نا، وہ غلط ہے نا آپ کے نزدیک، آپ بولو نا، خود بھی تو نہیں بولتے۔ نہیں، ہم مکی دور میں ہیں۔ اب یاد آیا کون سے دور میں؟ ہاں، جو لوگ علماء کو بزدل بتا کے بولتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں بولتے ہیں، وہ خود بھی تو نہیں بولتے ہیں۔ ان کی سیکرٹ میٹنگز کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں وہ کھلے عام بولتے؟ وہ بھی تو ڈرتے ہیں، وہ بھی تو نقصان اور کانسیکوینس سے ڈرتے ہیں۔ کہ علماء کو بزدل بولنا اور خود اپنی بزدلی کا راستہ اپنانا کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دو پیمانے والے، لیتے وقت بھر کے چاہیے لیکن دیتے وقت خسارے کے ساتھ دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دو اصول نہیں ہونا چاہیے، دو پیمانے نہیں ہونا چاہیے۔ تو علماء کے لیے اگر وہ پیمانہ اپنا رہے تو اپنے لیے پھر وہی پیمانہ اپناؤ، اپنے آپ کو بھی بولو پھر ہم بھی بزدل ہیں۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہے نوجوانوں میں اکثر ہوتا ہے، بری صحبت کے نتیجے میں یہ چیز آتی ہے۔ علماء کو برا بولنا، علماء سے بدزن کرنا، علماء کی مجلسوں میں جانے سے کیا طہارت اور وضو اور نماز اور یہی ہے کہ دن میں کیا ہے اور کیا ہے؟ جہاد بھی تو ہے نا، حکومت کا قیام بھی ہے، گھر میں اس کی بہن بے پردہ ہوگی، باپ حرام کما رہا ہوگا، بینک میں جاب پہ ہوگا، ماں بے پردہ جاب کے لیے جاتی ہوگی، یا مظلوم گھر میں پڑی ہوگی، کھانستی رہے گی لیکن کوئی دوا لانے والا یہ نہیں رہے گا۔ یہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے دن بھر بزی ہیں، ماں بولی بیٹا ذرا دوا تو لا کے دیں، ذرا ٹھہرو صبر کرو، میں امت کے مسائل حل کر رہا ہوں۔ یہ حال اکثر نوجوانوں کا ہے جو اس مزاج کے ہوتے ہیں، ان کی عملی زندگی صحیح نہیں ہوتی ہے، ان کو پرائرٹیز معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ ایک اپنے فرضی حق کی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ حقیقی زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر پاتے ہیں، وہ فرضی مسائل میں جیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو فکر ہے اس کے نتائج بہت برے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو حکام کی مخالفت، علماء سے بدزن کرنا، اور اسی طرح سے بری صحبت اختیار کرنا، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر کیجیے۔ میں ساری تفصیلات نہیں ذکر کروں گا، آپ لوگ اس کتاب سے کو پڑھیں، لیکن کچھ علامات ان کی ہیں، میں اس کو گنوا دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں جو سروریت ہے یا اخوانیت کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا خارجیت کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے، کوئی مائلڈ ہوتا ہے، کوئی بہت گاڑھا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، اس طرح سے الگ الگ مزاج کے، لیکن ہوتا وہی فکر ہے، حکام کے خلاف، علماء کے خلاف بدزنی اور بغاوت کر کے سیاسی نظام کو پلٹنے کی کوشش کرنا۔ اس کی کیا علامات ہیں اور یہ سروریت کیا ہے؟ سروریت دراصل محمد ابن سرور زین العابدین کی اپج ہے۔ سرور، محمد ابن سرور کی وجہ سے، زین العابدین اس شخص کی وجہ سے اس فکر کا نام سروریت پڑ گیا۔ یہ آئیڈیالوجی ہے جس کو سروریت کہتے ہیں۔ محمد ابن سرور کون ہے؟ یہ شخص سیریا میں رہنے والا تھا، اخوان المسلمین سے منسلک تھا، وہاں اختلاف ہوا، یہاں شیخ نے لکھا ہے، میں اختصاراً بتا رہا ہوں۔ تو وہاں سے ان سے ہٹ کے، اخوان سے ہٹ کے حسن البنا کے فکر سے متاثر، تھوڑے یہ لوگ مائنڈ ہیں۔ سید قطب کا جو فکر ہے بہت زیادہ تکفیری ہے۔ حسن البنا سب کا ساتھ سب کا وکاس، سارے لوگ ساتھ آ جائیں، ہر فکر کے لوگ چلیں گے، تھوڑا وہاں نرمی ہے۔ لیکن قطبی جو ہیں یہ زیادہ سخت تکفیری ہے، لوگ کافر قرار دینے والے۔ پھر یہ شخص سعودی میں آیا اور حائل میں شروع میں قیام کیا، اس کے بعد میں
بریدہ میں آیا، وہاں مدرس کے طور پر رہا، اور پھر یہ فکر اس نے پھیلانا شروع کیا، اور یہ وہی فکر ہے جو سید قطب، مودودی اور اسی طرح سے نبھانی، تقی الدین نبھانی جو حزب التحریر والی، یہی سارے فکر ایک جیسے ہی، تھوڑا بہت 19-20 کا فرق اس میں ہوتا ہے۔ اس فکر کے خاص افکار کیا ہیں، ایک ایک کر کے یہاں پر شیخ نے گنا، میں بھی گنا دیتا ہوں تاکہ یہ چیز تھوڑی مکمل ہو جائے اور بات واضح ہو جائے، ورنہ یہ عنوان بڑا ہے اور 50 سے زیادہ صفحات پر یہ مقالہ ہے، اس کو فرصت سے بیٹھ کر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس میں سامنے آئیں گی۔ نمبر 1، توحید حاکمیت کا اضافہ دین میں۔ توحید حاکمیت، تم 3 توحید کو مانتے ہو، ایک توحید کو چھوڑ دیتے ہو، وہ کون سی ہے؟ توحید حاکمیت، اس پہ بات نہیں کرتے علماء۔ تو ایک توحید کی قسم جوڑ دینا، کہنا کہ توحید کو تمہاری توحید مکمل نہیں ہے، ایک اور قسم ہے توحید حاکمیت، الگ سے اس کو جوڑنا۔ مقصود اس میں توحید کا کمال نہیں ہے، مقصود ان کا توحید حاکمیت سے یہ ہے کہ تم کو حاکم کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے۔ یہ توحید حاکمیت، اللہ ہی حاکم ہے، حکم اللہ ہی کا چلنا چاہیے، بلا شبہ یہ توحید الوہیت میں بھی آتا ہے، توحید ربوبیت میں بھی آتا ہے۔ کائنات کا حاکم اللہ ہے، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور شریعت اللہ دیتا ہے، اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور عبادت اللہ ہی کی کرنا چاہیے، شریع احکام میں اللہ ہی کے تابع ہونا چاہیے، اللہ ہی کے حکم کو ماننا چاہیے، یہ حق ہے۔ یہ توحید ربوبیت میں بھی آتا ہے، توحید الوہیت میں بھی آتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے حاکموں، اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا۔ اس کے ضمن میں جو تفسیر ہے، جو روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا، یہ سبھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا ہے توحید حاکمیت کا ذکر کر کے کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، وہاں شریعت کے نفاذ کے لیے اس گورنمنٹ کو ہٹانا پڑے گا، نیا نظام لانا پڑے گا جس میں شریعت آئے۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت بعد میں آئے گی، پہلے ان کو ہٹانا پڑے گا، تو بھی ساری طاقت جو ہے ان کو ہٹانے میں لگ جاتی ہے، اور کھل کے ہٹا نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس فوج نہیں ہے، تو تم سیکریٹلی تم کو ہٹانے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور ساری چیزیں اسی میں چلی جاتی ہیں۔ باقی نظام کو کس طرح سے ختم کیا جائے، یعنی اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جائے، ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں وہ حکومت پوری ان کے خلاف ہو جاتی ہے، اور ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس طاقت ہے، یہ کر کچھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر اسی میں اپنے بھرم میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ مغلوب رہے تو کیا ہوا، لیکن ہم لوگ صراط مستقیم پہ، آج نہیں تو کل ہوگا انشاءاللہ۔ سالوں سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا اب تک، بلکہ اچھا ہونے کی بجائے برائی ہوا، مسلمان اور پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے توحید حاکمیت کا اضافہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان علماء جو ہے تم کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں، جبکہ ان کا مقصود توحید حاکمیت سے توحید نہیں ہے، مقصود ان کا کیا ہے؟ حاکم کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ نمبر 2، مسلم معاشرے کو جاہلی سماج قرار دینا۔ سید قطب کی کتابوں میں عام طور سے ملے گا، مودودی صاحب کی کتابوں میں عام طور سے ملے گا، مسلمان آج جاہلیت میں چلے گئے ہیں، جیسے عرب پہلے تھے، گویا کہ ویسے ہی کفر کے ماحول میں آ گئے ہیں جیسے پہلے تھے۔ علی الاطلاق مسلمانوں کو جاہلیت، مسلم معاشرے کو جاہلیت قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے بعد اوصاف کسی میں یا کسی معاشرے میں ہو، لیکن پوری امت جاہلیت میں چلی گئی ہے۔ جب تک کہ وہ اسلامی نظام کو قائم نہ کرے، اسلامی حکومت قائم نہ کرے، تب تک سب کے سب جاہلیت میں ہوں گے، اور ہمارے فکر کو نہیں اپناتے تو تب تک وہ جاہلیت میں ہیں، ہماری آئیڈیالوجی کو نہیں اپناتے ہیں، جو بھی نہیں اپناتا ہے وہ جاہلیت کا شکار ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ فکر دیا کہ مسلمان سب کے سب جاہلیت میں آج گویا کہ کفر کی حالت میں ہیں، تو مسلمان پکے معنوں میں بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری رتھ یاترا میں بیٹھنا پڑے گا جو حاکم کو ہٹانے کے لیے جا رہی ہے۔ نمبر 3، اپنی جماعت کی بنیاد پر ولا اور الولا والبراء رکھنا، جو ہماری جماعت میں شریک ہو وہ ہمارا ہے، جو نہیں شریک ہو وہ ہمارا دشمن ہے۔ Be with us or you are against us، یا تو تم ہمارے ساتھ ہو، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تم ہمارے مخالف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مسلم ملکوں میں بھی یا
مسلم علاقوں میں بھی جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ ان کے دشمن بن گئے اور قتل بھی کیے گئے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری آئیڈیالوجی کی نیدائش کو آپ دیکھیے، اگر تم ہم کو نہیں مانتے ہو تو تم کو ہم قتل کریں گے۔ کتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہم لوگوں نے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو نہیں مانتے، ان کی فکر سے متفق نہیں ہے۔ تو جماعتی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر الولا والبرا، جبکہ وہ اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن جماعتی بنیاد پر، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر دوستی دشمنی کا معیار رکھنا، یا تو تم ہمارے ساتھ ہو دوست ہو، نہیں تو تم ہمارے دشمن ہو۔ چند مخصوص مسائل، مثلا تحکیم کے مسئلے کو بار بار اچھالتے رہنا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جب بھی ملیں گے، جب بھی بات کریں گے، جب بھی کہیں نہ کہیں کچھ بات نکلے گی، اسلامی نظام آنا چاہیے، اللہ کی شریعت نافذ ہونا چاہیے، جبکہ ان کی زندگی میں بھی نہیں ہوگی، داڑھی بھی نہیں ہوگی، اس میں داڑھی بھی نہیں ہوگی، نمازوں کا پابند بھی ٹھیک سے نہیں ہوگا، قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے پڑھنے بھی نہیں آتی ہوں گی، جینز پینٹ ایسے پہنتا ہوگا کہ پیشاب کے قطرے بھی رہ جاتے، اور لڑکیوں سے بات چیت بھی کرے گا، بہنیں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ان کو ان کا ذہن بنا رہا ہوں، خرافات میں بھی مبتلا ہوگا، پابند نہیں ہوتا ہے، خود اپنے گھر میں دین نافذ نہیں کر پاتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ کیا ہے، مسلم حکام کی تکفیر کرے اس آیت کی بنیاد پر کہ مسلمان حاکم جو ہے اسلام کو نافذ نہیں کر رہے تو سب کیا ہیں، کافر ہیں۔ تو اس آیت کی بنیاد پر اس مسئلے کو بار بار اچھالتے رہنا۔ 5، مدارات اور موالات میں عدل تفریق۔ اگر مسلمان حکومتیں کچھ غیر مسلم حکومتوں سے کچھ پاک ٹریٹی معاہدے کرتے ہیں یا کچھ غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھتے ہیں سیاسی بنیادوں پر، مصلحتوں کی بنیاد پر، تو ان کو کافر قرار دینا، کہنا دیکھو انہوں نے کفار سے محبت کی ہے، ان سے تعلقات بنائے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ان کی تکفیر کرنا یا ان کو فاسق قرار دینا اس بنیاد پر۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی غیر مسلموں سے اچھے تعلقات رکھے، احسان کا سلوک ان کے ساتھ بھی کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں کھانا بناتے کہتے ہمارے پڑوسی یہودی کو دو، تو یہ محبت والا معاملہ نہیں ہے، یہ احسان والا معاملہ ہے، تعلقات میں رکھنے پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا گروی تھی ایک یہودی کے پاس، لین دین ان سے ہوتا تھا۔ مسلم حکومتیں اگر بزنس کے معاملات کرتی غیر مسلم حکومتوں سے تو یہ بتاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مسلم حکام کے خلاف خروج کے مسئلے کو اختلافی مسئلہ بتا کر ہلکا کرنا اور جواز نکالنے کی کوشش کرنا، یعنی جب یہ کہیں گے کہ مسلمان حاکم صحیح نہیں ہے، ہم کو اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جب ان کو منع کیا جاتا ہے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، حدیث سے آئی ہے اس بارے میں، کہا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء ہاں کے قائل ہے، بعض نہ کے قائل، تو اس کو کیا کرنا، ڈائلیوٹ کر دینا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جو اجماعی ہو، بلکہ کیا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء نے جائز بھی کہا ہے اس کو، اور اس طرح کہہ کے اس کو ہلکا کر کے خروج کے جواز کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ان کی علامات میں سے کہ وہ کیا کرتے ہیں، خروج کے مسئلے کو ہلکا بناتے ہیں، جبکہ علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلم حکام کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے مسلم خطوں کے حکام کا انکار کر کے خلافت عظمیٰ کی بات کرنا، یعنی جتنی مسلم حکومتیں آج قائم ہیں ان سب کو باطل قرار دینا اور ان سے اپنا ہاتھ ان کے عہد سے کھینچ کر ان کے خلاف بغاوت کی بات کرنا کہ یہ سب ختم کر کے اپنے کو ایک حکومت بنانی ہے، اس طرح کی بات کرنا۔ اسی طرح سے بدعت موازنہ ان کی علامات میں سے، یعنی کہتے ہیں جب تنقید کرتے ہیں علماء ان کے سربراہوں پر، مودودی پر، سید قطب پر، اسرار احمد پر، یوسف القرضاوی پر، تقی الدین النبہانی پر، یا اس طرح سے اور بھی لوگ ہیں، ان پر جب تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کے اندر کچھ کمیاں تھیں تو کچھ خوبیاں بھی تو تھیں، آپ کو اگر ان پر تنقید کرنا ہے تو ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرو، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔
عدل و انصاف یہ ہے کہ اگر آپ یوسف القرضاوی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں تو خوبیاں بھی بیان کریں. اتنا دین کی خدمت انہوں نے کی. مولانا مودودی نے اگر کچھ غلط افکار امت کو پیش کیے اور ان کو غلط فکر دیا تو انہوں نے اچھا بھی تو کام کیا ہے. تو جب بھی آپ ان کی برائی کرو اس سے پہلے آپ کو ان کی بھلائیاں بھی بیان کرنی پڑیں گی. انصاف کا تقاضا ہے. اس کو لازم قرار دینا اور انصاف کا تقاضا قرار دینا یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. اہل باطل کی تردید میں خوارج کی کون سی خوبی بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ان کی یہ اچھے لوگ تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کفار کی، قریش کی برائیاں بیان کی، یہود کی برائیاں بیان کی. آپ کتنے مقام، ابلیس کی خوبیاں نہیں تھی کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو برائی کہا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر رد کیا جائے تو اس کی خوبیاں بیان کی جائے. یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ضروری قرار دیتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے ان کی کچھ غلطیاں تھیں لیکن اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے. الٹا معاملہ ہوتا ہے. ان کی غلطیوں کو چھوٹا کر کے دکھانا اور ان کی خوبیوں کو، جبکہ وہ چھوٹی ہوں گی غلطی بہت بڑی ہوگی جس سے امت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کو کم کر کے اس کو بڑا بتانا. اسی طرح سے اتفاقی معاملات میں تعاون اور اختلافی معاملات میں معذور قرار دینے کا قاعدہ. ظاہر بات ہے جب سیاسی گول ہو تو مسلمانوں میں کئی فرقے اور جماعتیں ہیں، سب کو لے کے چلنا پڑے گا. ہمارے چھوٹے سے ٹولے سے تو کام ہونے والا نہیں. سب کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا؟ اب سب، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی کیا ہے، سب کو لینا ہے. تو بھائی آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو ہم نظر انداز کریں گے اور ہم جو کامن چیزیں ہیں ان پر جمع ہوں گے. اللہ کو تو مانتے نہ، رسول کو مانتے نہ، قرآن کو مانتے نہ، اسلام کو مانتے نہ. بس کوئی کسی کی تعویذ پر تنقید نہیں کرے گا، کوئی کسی کی فلاں نماز پر تنقید نہیں کرے گا. اختلافی مسائل پر ہم لوگ بات نہیں کریں گے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو کامن چیزیں ہیں اس کو پکڑ کے چلیں گے. تو ہمارا کامن گول کیا ہے؟ باطل حکومت کو ہٹانا، اچھا نظام لانا. یہ پرائیورٹی ہماری ہے. پھر اس کے لیے ہم کو خمینی کو بھی لینا پڑے گا، چلے گا. شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سعودی والے نہیں ہیں. شیعہ ہمارے بھائی ہیں. آپ دیکھیے اخوانی کی علامات میں سے یہ ہے کہ اگر آپ سعودی حکومت کی خوبیاں بیان کریں، قرآن کتنا ساری دنیا میں پھیلایا، توحید کو قائم کیا، اسلامی احکام اتنے سارے ہیں، امن و امان ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کتنی دعوت سینٹرز کے ذریعے کتنی خیر وجود میں آتی، کہیں ایسا نظام نہیں ہے، اتنا سب کچھ بتاؤ. وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا ہے. اور بات بڑھتے بڑھتے جائے گی کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں، کافر نہیں. مسلم حکام کی تکفیر ہوگی. آپ شیعہ کے بارے میں بولیں کہ دیکھو شیعہ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں، ابو بکر عمر کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کچھ بھی ہو لیکن اپنے مسلمان بھائی ہیں نا. ان کے نزدیک اصل فکر سیاسی ہے، وہ سیاسی اسلام کے قائل ہیں. ان کے نزدیک پرائیورٹی سیاست ہے، لہذا سیاسی اتفاق کی بنیاد پر وہ عقیدے کے اختلاف کو برداشت کر لیتے ہیں. اصل بنیاد کیا ہے؟ سیاست میں ایک ہے تو چل جائے گا، ہمارے بھائی بھائی ہیں، چاہے عقیدے میں ہمارا فرق. تو اہل حدیث کو، سعودی کو وہ برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ توحید والے ہوں، سنت والے ہوں، کیونکہ سیاسی فکر میں ان کے موافق نہیں ہے، ان کی تکفیر کریں گے. لیکن شیعہ کا دفاع، اخوانی ہمیشہ شیعہ کا دفاع کرے گا. حضرت عائشہ کی تہمات، ابو بکر عمر کی تکفیر، قرآن کی تحریف اور 50 خرافات، عقیدے کی جتنی بھی خرافات ہیں سب کو ایسا ہضم کر جائے گا جیسے بس یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہی، فروعی مسئلہ ہے کوئی. لیکن سلفیوں کی کوئی بات اگر غلط ہو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، ان سے نفرت کرے گا، ایک دم ان سے محبت کے ہاتھ بڑھائے گا. اس لیے آپ دیکھیں جتنی اخوانی تحریکیں ہیں شیعہ سے ان کا مسافہ نہیں، معانقہ ہوگا، لیکن یہاں نفرتیں ہوں گی. کیوں؟ آپ دیکھیں، موازنہ کیجیے، دیکھ لیجیے. ان کے ہمیشہ یہ ہوگا کہ بھائی ہمارا جو کاز ہے اس میں ہم متفق ہیں، باقی چیزوں کو ہم نظر انداز کریں گے، حتیٰ کہ توحید کے مسئلے کو بھی نظر انداز کریں گے. وہی لوگ جو توحید
حاکمیت کی بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک توحید واقعی صرف حاکمیت ہی ہے۔ ایک صاحب سے کہا گیا باطل تابوت کو مٹانا ضروری ہے نا، غیر اسلامی نظام کو اکھاڑ کے پھینکنا ضروری ہے، ہاں، اور درگاہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، حکومت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، پہنچ بھی تیری نہیں ہے، ایک کام کرتے یہاں دیکھو درگاہ ہے، بولا گیا ایسا، میں فرضی بات نہیں بول رہا ہوں، فلاں نے اگلے چوک میں درگاہ ہے، ہم وہاں جا کے لوگوں کو روکتے ہیں اور بہت نہیں کرنا ہے، یہاں سے اب بند، تابوتی نظام وہ بھی تو ہے نا، بولے نہیں وہ سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، کیا کرنا پڑے گا، حکمت سے سمجھانا پڑے گا اس کا، وہاں حکمت برابر آئی کیونکہ پٹائی ہونے والی وہاں پہ، ان کے نزدیک وہ اتنا اہم نہیں ہوتا، اس لیے قبر پرستی کو مٹانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، جبکہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس سے ڈرا رہے تھے، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، آخری وقت میں بول رہے ہیں، معلوم ہے کہ امت کے لیے فتنہ ہے، یہ پرائرٹیز میں سے، گاؤں گاؤں دیہات دیہات آپ دیکھیے آج بھی ہے قبر پرستی، اس سے روکنے کی وہ فکر نہیں ہوگی، لیکن حکومت سے لڑوانے کی فکر ہوگی، جو پاسبل ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن ایسا گول دیں گے جو ٹھیک سے پاسبل تو ہے نہیں اور صحیح بھی نہیں، اس میں ہلاکت بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ تو اتفاقی معاملات میں تعاون کرنا اور اختلافی معاملات میں ایک دوسرے کو معذور، بھائی یہ معذور ہیں اور اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو ہم عذر دیں گے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے۔ نمبر 10 تقیہ کرنا اور مسلم ممالک میں جینے کو مکی دور سے تعبیر کرنا، اسلامی حکومتوں میں رہیں گے، سارے فائدے اٹھائیں گے، خوب کمائیں گے وہاں پر، انہی حکومتوں کے خلاف لوگوں کو ورغلائیں گے، اور یہ کہنا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ مکی دور ہے، یہ کفریہ دور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ جاہلیت کا نظام ہے، مکہ میں جیسا تھا ویسا یہ ہے، اور خفیہ طور پر وہاں پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، کہیں گے کہ ہم بھی جو دعوت دے رہے ہیں سیکرٹ خفیہ دعوت ہے، یہ مکی دور ہے، اور اسلامی حکومتوں میں بغاوت کی تعلیم دینا۔ 11 جہاد کی شروط کے بغیر ہی جہاد پر ابھارنا، حاکم اور والدین کی اجازت کی شرط کو کالعدم قرار دینا، مسلمانوں کو جہاد 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 کی آیتیں بتا کر اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کو جہاد قرار دے کر ان کو یہ کرنا، بلکہ ایک ملک سے مسلمان نوجوانوں کو نکال کے دوسرے ملکوں میں جانے کی دعوت دینا، وہاں جاؤ جہاد چل رہا ہے، وہاں پہ جانا چاہیے، ہم کو سیریا جانا چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے، اور مسلمانوں کو اس پر ابھارنا، اور اس کے لیے حاکم کی اجازت کی کوئی قید نہیں سمجھنا، حاکم کے اذن سے جہاد ہوتا ہے، جہاد کے لیے حاکم کی اجازت اور اس کا رایا، اس کے جھنڈے تلے جہاد کرنا ضروری ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، کہا میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہا ماں باپ زندہ ہیں، کہا کہ ہاں، دونوں میں سے ایک ہے یا دونوں، کہا دونوں ہیں، اور میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، تو وہ خوش نہیں ہے میرے جانے سے، آپ نے کہا جا ففیہما فجاہد، جا کے ان میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر اور ان کو خوش کر، تو ان میں جہاد کر، آپ نے جہاد کے لیے آئے ہوئے کو واپس بھیج دیا، لیکن یہ کریں گے ماں باپ کو چھوڑ دو، سب بیوی بچوں کو چھوڑ دو، چلو آگے بڑھو جہاد کی طرف، اور مسلمان نوجوانوں کو بھڑکائیں گے، نہ حاکم کا اذن ہے نہ والدین کا اذن ہے، بلکہ جہاد کو یہ کہیں گے کہ یہ جہاد اب سب پر فرض عین ہو چکا ہے، پوری امت پر جہاد فرض ہے، فرض کفایہ نہیں رہا، سب نکل چلو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے نکل پڑے، ایسا نہیں ہوتا ہے، تو جہاد فرض عین قرار دیتے ہیں اور سب کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس میں اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ نمبر 12 علماء کی شبیہ بگاڑنا، ہمیشہ علماء کے بارے میں بولتے رہنا اور لوگوں کو علماء سے کٹ کرنے کی کوشش کرنا تاکہ ویریفیکیشن ہی ختم ہو جائے، علماء ایسے ہیں، بزدل ہیں، علماء حاکم کے بکے ہوئے ہیں، علماء پوری بات بتاتے نہیں، چھپاتے، اس طرح کی بات کہہ کے جو آدمی آپ کو علی الاطلاق علماء کے بارے میں بولے اور علماء سے بدظن کرے اور علماء سے تحقیق اور پوچھنے سے روکنے والا ہو، ایسا آدمی انفیکٹڈ ہے،
ٹھیک ہے، ایک عالم اچھا ہے تو ایک برا بھی ہو سکتا ہے، اہل سنت ہے، اہل بدعت بھی ہیں، اہل سنت میں بھی کوئی آدمی خطا پہ بھی ہوگا، ثواب پہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے عملی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن علی الاطلاق سارے علماء سے حیض و نفاس کے عالم، علماء سے بدزن کرنا، علماء کو بزدل اور بکے ہوئے پیٹرو ڈالر اسکالرز آف ڈالرز، کیا کیا اصطلاحات بیٹھ بیٹھ کے نکالتے، معلوم نہیں کتنا سوچتے ہیں اس کے اوپر، تب جا کے کچھ نکلتا ہے اس طرح سے۔ علماء سے بدزن کرنا، جو آدمی مطلقاً سارے علماء سے، اہل حق علماء سے بدزن کرے، یہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، مسلم حکام پر طعن و تشنیع کرنا، مسلمان حکام کو برا کہنا، جب بھی کچھ بات نکلے مسلمانوں کے حالات سے متعلق، ہمیشہ اس کا ذمہ دار، زلزلہ آیا دیکھو مسلمان حاکم کیا کر رہے ہیں، اب کیا کرے وہ بیچارہ، زلزلے کو روکے گا؟ ہر چیز کا ذمہ دار کس کو قرار دینا؟ مسلمان۔ امر بالمعروف کے نام پر لوگوں کو حکام کے خلاف بھڑکانا، جیسا کہ ابن سبا نے کیا تھا، حق بات بولنا چاہیے، ہم جو کر رہے وہ حق بات بول رہے، بھلائی کا حکم دے رہے، برائی سے روک رہے ہیں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر حکومتوں کے خلاف بولنے کو جائز قرار دینا۔ دیکھیے سماج میں، اسلامی حکومت میں کوئی برائی ہو، اس برائی کو غلط بولنا یہ ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کوئی بھی آدمی کہیں غلط کام کر رہا ہے، شراب، جوا یا اس طرح سے فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اس پر نکیر کریں یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تعمیم عمومی اعتبار سے، لیکن اس کو سیڑھی بنا کے حاکم سے لوگوں کو بدزن کر کے حاکم کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ضروری ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ ایسا کام کرنا صحیح ہے کیا، کوئی بھی مسلمان ایسا کرے صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، لیکن یہاں سیڑھی بنا کر یہ کہنا کہ دیکھو حاکم کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ فرق ہے، کیونکہ حاکم کے خلاف بغاوت مسلمانوں کے لیے کمزوری ہے، نقصان ہے، جان و مال کا اس میں نقصان ہے۔ غیر مسلم اگر حکومتیں کمزور ہو جائیں مسلمان، تو غیر مسلم حکومتیں ان پر غلبہ پا جائیں گی، اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے بغاوت کے ذریعے سے۔ تو امر بالمعروف کے نام پر لوگوں کو حکام کے خلاف بھڑکانا، اخوانی سربراہوں کی تعریف کرنا اور ان کی تحریروں اور تقریروں کی طرف راغب کرنا، یہ بھی ہمیں پایا جاتا ہے، کیا زبردست شخصیت ہے اسرار احمد، کوئی ہے تفسیر ایسی؟ وہ تفسیر ہے ہی نہیں، پہلی بات، وہ تفسیر کے نام پر اپنے افکار کو پیش کرنے کا ایک طریقہ، آپ دیکھیں کتنی تفسیر ہوگی، فلاں لفظ کا یہ معنی، اس کا یہ ہے، کتنا ملے گا آپ کو اس میں، وکٹوریا نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اقبال ایسا کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی ایسا کہتے ہیں، ابن عربی کا کہنا صوفیہ کے نزدیک ایسا ہے، زیادہ تر اس میں وہی ملے گا آپ کو، لیکن ان کو اتنا بڑا کہ پیشن گوئی، ابھی سلسلہ چلا ہوا ہے اسرار احمد کی پیشن گوئیاں، تو یہ اس طرح سے بنا کے پیش کرنا، دیکھو کتنا با بصیرت انسان تھا کہ پہلے ہی بیان کر دیا، 50 غلطیاں نکلیں گی، اپنی شخصیات کو اتنا اونچا کر کے پیش کرنا کہ دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت جو نبی کے بعد براہ راست یہ اس جگہ پر بیٹھ سکتی ہے، ان کی خوبیاں بیان کرنا، ان کی کتابوں کی طرف راغب کرنا، اور فلاں کتاب پڑھو کتنی زبردست ہے، مولانا نے یوں کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، مولانا مودودی یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے، ان کی کتابوں کو عام کرنا، ان کے فکر کو عام کرنا، ان کی شخصیات کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، اور باقی بڑے بڑے علماء وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن ان کو بڑا بنا کے پیش کرنا، یہ ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے کبیرہ کے مرتکب پر حکم لگانے میں غلو اور تکفیر سے کام لینا، کبیرہ گناہ کو کفر قرار دینا، اگر کوئی غلطی سے شرعی حکم کے خلاف کوئی کام کر لے یا کوئی حاکم فیصلہ ایسا کر لے جو شرعی حکم کے خلاف ہو، اس کی بنیاد پر اس کی تکفیر کر دینا، یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ کبیرہ کے مرتکب کو وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اسی طرح سے مسلمانوں پر آنے والے حادثات کا ذمہ دار مسلم حکمرانوں کو قرار دے کر لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا،
اور عوام کو بے فائدہ چیزوں میں مشغول کرنا. روہنگیا میں ایسا ہوا، برما میں ایسا ہوا، آسام میں ایسا ہوا، سیریا میں ایسا ہوا، فلسطین میں ایسا ہوا. جہاں بھی مسلمانوں کے حالات برے ہوں، چاہے وہ زلزلے اور طوفان اور بارش اور سیلاب کی صورت میں ہوں، یا پھر وہ سیاسی مسائل کے نتیجے میں ہو، ہر چیز کے لیے مسلمان حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، ان کے لیے دعائیں نہیں کرنا، ان پر لعنتیں کرنا، لوگوں کو ان کی فرمانبرداری کی طرف راغب کرنے کی بجائے یا ان تک نصیحت پہنچانے کی بجائے ان کے خلاف بھڑکانا، اور ہر چیز کا ذمہ دار کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا کر رہے ہیں لوگ، ان کے خلاف بھڑکانا. اور مسلمانوں کو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، توحید کا اہتمام، سنت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اچھے اخلاق، حلال کمانا، بیوی بچوں کی تربیت کرنا، اپنے معاشرے میں دین کے جو مواقع ہیں ان پر عمل کرنا، اس سے ہٹا کے ان کو ہمیشہ ان چیزوں میں لگائے رکھنا جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، خالی باتیں کرتے رہنا، جب بھی ٹیبل پہ جمع ہو اسی پہ باتیں کرنا. اور جو ڈیلی مسائل ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس طرح کے کئی مسائل ہیں، ان پہ گفتگو نہیں کرنا، ان کی کوشش بھی نہیں کرنا. اتنے سارے مسائل مسلمانوں کے ہیں. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، بیماروں کا مسئلہ ہے، بیواؤں کا مسئلہ ہے، یتیموں کا مسئلہ ہے، مسلمان نوجوانوں کے انحرافات ہیں، بچیوں کے انحرافات ہیں، کئی مسائل مسلمانوں کے ہیں. مدارس دم توڑ رہے ہیں، مکتب نہیں علاقوں کے اندر، مساجد کی ضرورت ہے علاقوں میں. مسلمان آج بڑا طبقہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ صف میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، وہ جہاد کے صف میں کھڑا ہوگا. ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا. ایک ہی مسئلہ 1 پوائنٹ فارمولا، اسی کو سامنے رکھنا اور اسی پہ بات کرتے رہنا، اور جو ضروری چیزیں جو کر سکتا ہے وہ تو کر نہیں رہا، لیکن باتیں کرنا اور اس سے اس کو محروم کر دینا. اور ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دینا؟ مسلمانوں کا. جو بھی برا ہو رہا مسلمانوں کا، مسلمان حکام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہر چیز کا ذمہ دار ان کو قرار دینا اور مسلمانوں کو ان سے بدل کرنا. سمع و طاعت کو حاکم کی بجائے اپنی جماعت کے مرشد اور لیڈر کے لیے ماننا، جیسا حاکم کے لیے ہونا چاہیے. سیکرٹ اپنی جماعت بنا کے حاکم کی بجائے اپنے گروپ کے لیڈر، اپنی جماعت کے سربراہ کے لیے رکھنا کہ ان کی سمع و طاعت ہونی چاہیے. اخوانی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی باتیں ماننے کی لوگوں کو تلقین کرنا، حاکم کا باغی بنا کر. 19 حزبیت کی دعوت دینا، گروہ بندی کی دعوت دینا، گروپزم کی دعوت دینا. ہمارا گروہ، ساری حمیتیں، محبتیں، دوستیاں اور ساری قربانیاں اور جو کچھ بھی ہے، ہماری جماعت، ہماری جو ہے ایک کمیونٹی، سیکرٹ کمیونٹی. آپس میں ہمارے ایک دوسرے سے تحالف ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے وعدے ہوں گے ہمارے، ہم ایک دوسرے کے لیے رہیں گے. اب عام امت کے لیے نہیں، بلکہ اگر ان کے فکر سے منحرف، ان کے مطابق، ان کے فکر سے ہٹے ہوئے اگر کوئی ہوں تو وہ حکومت کے ایجنٹ ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، موقع پائیں گے تو ان کو قتل بھی کر دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں آج دیکھیں ایک بڑے طبقے میں چیزیں پائی جاتی ہیں. اس پر تفصیل سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور دلائل اس کے دیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ علامات ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رہیں. کتاب و سنت کی پیروی کرنا تمام مسائل کا حل ہے، اور اپنے دائرے میں، اپنی حکومت میں دین کا نفاذ کرنے کی کوشش کرنا یہ سب سے اہم ہے. آپ کا گھر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس گھر میں آپ پہلے دین لا سکتے ہیں تو آپ دنیا میں لا سکتے. اگر وہاں نہیں لا سکتے دنیا میں کہاں سے لائیں گے بھائی؟ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں دین لانے کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں اسلامی نظام نہیں ہوتا ہے. جو چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتا وہ بڑا مال چلا سکتا، اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں دیتا. لہٰذا ایک انسان اگر دینی نظام کی بات کرتا ہے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ سیاسی انسان ہے، یہ اسلامی مسلمان ڈھنگ کا مسلمان نہیں ہے. ہم اس کی تکفیر تو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ڈھنگ کا مسلمان نہیں ہے، یہ سیاسی اسلام کی بات کر رہا ہے، واقعی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس طرح کے منحرف افکار سے اور گروہوں سے، جماعتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. کئی تنظیمیں، داعش، القاعدہ، جماعت اسلامی جیسے افکار
یا اسی طرح سے الاخوان المسلمون یا سینی یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو منحرف تنظیمیں، حزب التحریر، ہو سکتا ہے کسی نام کو میں بھول جاؤں، بہت سارے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اصلاح کے نام پر جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی نعرہ دے کر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی باتیں کرنے والی جتنی تنظیمیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسلام اسلام ہے، اور مسلمانوں کو توحید، اتباع سنت، اسلامی طرز حیات، اس کی تعلیمات دینا، ان کی تربیت کرنا، وہ جہاں کہیں ہوں، جس حکومت کے تحت ہوں، وہاں ان کو اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو بہتر بنانا، اس کی تلقین کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ نہ کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ان کو تعلیم دی جائے۔ ہو رہا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کچھ کر پائے، اب تک کچھ بھی نہیں کر پائے، نقصان ہی کیا ان لوگوں نے۔ جو اپنی زندگی میں اسلامی نظام نہیں لا سکتا ہے، وہ اپنے باہر کہاں سے لائے گا؟ جو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا ہے، وہ اپنی بستی میں نہیں لا سکتا ہے، پوری دنیا میں لانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ دے اور دین کے سیکھنے سکھانے اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے میدان میں کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے علاقوں کو دیندار بنانے کے لیے کوشش کرنے کی، اپنے دائرے میں کوشش کرنے کی ہم کو تلقین کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ اور اگر حاکم تک ہماری پہنچ ہے اور کہیں اصلاح کی بات ہوتی ہے، آدمی خاموشی کے ساتھ، ان کے اکرام کے ساتھ اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو نصیحت کر سکتا ہے۔ وہ اس لیول کا آدمی ہوگا، کر سکتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ بازار میں آ کر، چوراہے پر آ کر حاکم کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جائے، لوگوں کو بزن کیا جائے، یہ سلف کا طریقہ نہیں، اور حدیث میں اسے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔